یوں تو آپ کے بہت سے معجزات ہیں، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر کی چوٹی سے لے کر پیر کی چھوٹی انگلی تک سارے کے سارے معجزات میں گھرے ہوئے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو گننا یا شمار کرنا میں سمجھتا ہوں اگر ناممکن نہیں تو کم از کم محال ضرور ہے۔ ویسے تو آپ کے بہت سے معجزات ہیں، اگر آپ کڑوے پانی کے کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالیں تو وہ کڑوے پانی کا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وہی لعاب حضرت علی کی آنکھوں پر لگائیں تو وہ آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر وہی لعاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایڑی پر لگائیں تو سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہی لعاب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر آپ جائیں اور 8-10 بندوں کا خانہ اس کے اندر وہ لعاب آپ ڈالیں تو وہ خانہ سینکڑوں صحابہ سے بھی وافر ہو جایا کرتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی بات کی جائے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کرے تو اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑے تو اللہ آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیا کرتے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کون سے معجزے کو شمار کرو گے؟ ان گنت معجزے ہیں جن کا گننا انسانی ذہن سے بالا تر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک ایسا معجزہ جو محیر العقول ہے، یعنی عقل کو حیران کر دینے والا معجزہ ہے، وہ واقعہ معراج والا معجزہ ہے۔ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ سینکڑوں میل، اربوں میل کا فاصلہ راتوں رات، اور وہ بھی ایک انسان جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر سدرۃ المنتہا تک بشر ہو کر آسمانوں پر جائے، یہ عقل میں آنے والی بات بولے نا نہیں ہے، حیران کر دینے والی بات ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے معجزات تو بہت سارے ہیں، لیکن جو عقل کو عاجز کر دینے والا ہے، حیران کر دینے والا ہے، وہ ہے واقعہ معراج۔ اس کا پس منظر ذرا سمجھے، پس منظر کیا ہے؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت کا کام شروع کیا تو جو اپنے تھے وہ بھی بیگانے ہو گئے، دشمن سر چڑھ کر بولنے لگے، مخالفین سامنے آنے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو بڑے بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ شروع کے اندر تو چچا تھا ابو طالب، تو وہ معاملات کو سنبھال لیا کرتے تھے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی، مسئلہ ہوتا تو وہ آگے سے روک لیتا تھا۔ یوں سمجھے کہ کوئی بھی مشرکین مکہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی تو وہ ابو طالب، بلکہ ابو طالب کو دیکھتے ہوئے اتنا روب تھا، دبدبا تھا کہ آپ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر غم سار بیوی بھی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ستائے ہوئے گھر آتے اور بیوی کو سب معاملہ جب بتاتے تو کچھ نہ کچھ دل ہلکا ہو جایا کرتا۔ لیکن ایک وقت آیا
10 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو 10 سال ہو گئے تھے نبوت کے، ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، اور 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اب مشرکین مکہ کو موقع مل گیا اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ظلمات کی انتہا کر دی، حد درجے کے ظلم کیے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اندر کوڑا پھینکا گیا، آپ علیہ السلام کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، آپ علیہ السلام کے راستے کے اندر گڑھے کھودے گئے تاکہ آپ علیہ السلام والعیاذ باللہ اس میں گریں اور فوت ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو سجدے کے عالم کے اندر ابو جہل نے مردہ اونٹ کی اوجری کو رکھ دیا تاکہ اس کے وزن سے العیاذ باللہ استغفر اللہ آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں۔ بڑے بڑے ظلمات کا سامنا کرنا پڑا، شب ابی طالب کے اندر 3 سال تک قید رکھا گیا، بچیوں سمیت بھوکا پیاسا رکھا گیا، قسم و قسم کے مصائب اور تکالیف سے دوچار ہونا پڑا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب مشرکین مکہ میری بات کو نہیں سنتے، نہیں مانتے، لہذا آپ علیہ السلام نے رخ اختیار کیا طائف کا، کہ طائف کی طرف جائے، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سردار لوگ ہیں، شاید کہ ان کے سامنے اپنی بات کو رکھوں، اپنے نظریات کو رکھوں، اپنی ایک دعوت کو رکھوں، شاید وہ مان لیں۔ لیکن جب ان کے سامنے پیش کیا گیا اس دعوت کو، توحید کو، تو ان ظالموں نے ایسا بدترین قسم کا سلوک کیا، ایسا ظلم کیا کہ تاریخ انسانی میں شاید ہی اس کی کہیں مثال ملتی ہے۔ نوجوان لونڈوں کو پیچھے لگا دیا کہ العیاذ باللہ انہیں ماریں، اور اتنا مارا گیا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، پھر اٹھایا جاتا اور پھر مارا جاتا، پھر گر جاتے، پھر اٹھایا جاتا، پھر مارا جاتا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے ایک لے پالک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مشکل سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے چنگل سے چھڑاتے ہیں اور لے کر ایک سائیڈ پر کنارے پر ہوتے ہیں، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جوتے مبارک اتارے جاتے تو اترتے ہی نہیں ہیں، خون کی وجہ سے جم جاتے ہیں، بڑی مشکل سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک اتارتے ہیں۔ اتنا ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ پھر تانے مارے گئے، انہو ساحر کذاب، کہ العیاذ باللہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، اس طرح کے تانے مارے جاتے ہیں۔ اس پیغمبر کو کذاب کہا جا رہا ہے جس پیغمبر کی صداقت خود مشرکین مکہ بھی قائل تھے کہ یہ پیغمبر صدیق ہے، امین ہے، اس پیغمبر کو آج اس دعوت کی وجہ سے انہو ساحر کذاب کہا جا رہا ہے، اور پھر کہا جاتا انہو صابی، العیاذ باللہ یہ صابی ہو گیا، اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے پھر چکا ہے، اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو چھوڑ چکا ہے۔ مختلف قسم کی سزائیں دی گئی جو ان کے ایک بس میں تھا، جو ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ ہر طرف سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سزائیں دی جائیں تاکہ ان کا حوصلہ پست ہو اور یہ اس دعوت کو چھوڑ دیں، توحید کو چھوڑ دیں، اور پرانا جو آبائی دین تھا آباء و اجداد کا، وہی جو خود ساختہ خداؤں کو، مٹی کے، گارے کے، پتھر کے بنے ہوئے خداؤں کے سامنے سجدہ کرنا، ان کو پکارنا، اسی دین کے اوپر چلتے رہیں، اسی روش کو اختیار کیے رکھیں۔ اس وجہ سے وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جب یہ ظلموں کی انتہا ہوئی، جب گھر آتے تو پہلے تو بیوی ہوا کرتی تھی، اس کو بتا دیا کرتے تھے کہ آج یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور وہ آگے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دلاسا دیا کرتی تھی، کوئی نہیں بات، آج اگر اس طرح کے مسائل درپیش آ رہے ہیں، آج یہ مسائل ہو رہے ہیں، تو کل کو یہی لوگ ماننے والے ہوں گے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں گے، دیکھنا اسی قوم سے آپ کے غلام نکلیں گے، دلاسا دیا کرتی تھی۔ لیکن آج وقت وہ آ گیا ہے، ساتھ دینے والا ابو طالب بھی دنیا پہ موجود نہیں ہے، غم سار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی نہیں ہے، گھر میں آتے ہیں، سوتے ہیں، دل کے اندر ایک غم لیے ہوئے ہیں، ایک دکھوں کا پہاڑ ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے، گھر میں آتے ہیں، اب کسی کو بتانے والے بھی نہیں ہیں۔ اس وقت پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا جائے،
اس وقت پھر واقعہ معراج پیش آیا۔ دراصل واقعہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں کو اور غموں کو کم کرنے کے لیے یہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے سیر کروائی۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے ہیں۔ اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں کہ جبریل جائیں، جا کر میرے پیغمبر کو لے کر آئیں۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، گھر کی چھت پھاڑتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین کے ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ آدم پیغمبر کے پاس میں جاتا رہا ہوں، یا آدم کہہ کر بلایا ہے، نوح پیغمبر کے پاس گیا ہوں یا نوح کہہ کر بلایا ہے، یوسف پیغمبر کے پاس گیا ہوں یا یوسف کہہ کر بلایا ہے، مطلب جس نبی کے پاس گیا ہوں اس کا نام لے کر بلایا ہے۔ مولا یہ تیرا عظیم الشان نبی ہے، عالی مقام نبی ہے، عظمتوں والا نبی ہے، اس کو کیسے جگاؤں؟ اللہ نے کہا یاد رکھنا جبریل، یہ عظیم الشان پیغمبر ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے کائنات میں، اس کو نام لے کر نہ پکارنا، ادب کا مقام ہے۔ اچھا مولا کیسے پھر جگاؤں؟ ہاتھ لگا کے جگاؤں؟ آخر سوئے ہوئے جو ہیں آپ علیہ السلام، جگانا تو ہے۔ فرمایا نہیں جبریل، ہاتھ بھی نہیں لگانا، پھر کیسے جگانا ہے؟ اللہ نے کہا اپنے نورانی پروں کو میرے پیغمبر کے نورانی تلووں پر، پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں نا، ان پر رگڑ کر جگاؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ شان زیادہ نوریوں کے سردار روح الامین کی نہیں بلکہ بشروں کے سردار محمد صادق الامین کی زیادہ ہے۔ یہ اللہ نے وہاں پر ایک ظاہر کرنے کے لیے کہ شان زیادہ نوریوں کے سردار کی نہیں بلکہ بشروں کے سردار کی ہے، اللہ نے جبریل کو کہا اپنے نورانی پروں کو پیغمبر علیہ السلام کے پیروں کے تلووں کے اوپر رگڑ کر جگاؤ۔ اور پھر سفر اللہ، یہاں پر ایک بات کو وضاحت کر دوں، ہم واقع معراج یاد رکھتے ہیں، معراج ہوئی، حالانکہ اصل لفظ واقع معراج نہیں بلکہ دو لفظ ہے، ایک اسراء اور دوسرا معراج۔ اسراء کہتے ہیں جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، رات کے وقت جو سفر کیا جاتا ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے آسمانوں سے ایک براق بھیجی بجلی کی، اور جس کا ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ گدھے سے بڑی اور کھچر سے چھوٹی بجلی کی بنی ہوئی، اس کے اوپر پیغمبر علیہ السلام سوار ہوئے۔ اب یہ یہاں پر تھوڑی سی مطلب کہانی کرائی جاتی ہے، پیغمبر علیہ السلام جب سوار ہونے لگے تو براق بدکنے لگتی ہے، تو پھر جب دوسری مرتبہ سوار ہوتے بدکنے لگتی ہے، تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین اس کے کان میں کوئی بات کرتے ہیں تو براق رک جاتی ہے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل کیا تو نے اس کو بتایا براق کو اور یہ بدکنے سے رک جاتی ہے؟ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا کہ آرام سے رک جا، تیرا سوار آج کوئی عام شخص نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہے۔ یہ بات کی جاتی ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ کون سی حدیث میں ہے یا کون سی روایت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ تو خیر پیغمبر علیہ السلام براق کے اوپر سوار ہوئے اور ایک برق رفتاری کے ساتھ، ظاہر سی بات بجلی کی ہے، اور تیز رفتاری کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میلوں کا سفر ہے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب جو اسراء کا لفظ ہے، اسراء لفظ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ رات کے سفر کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اسراء کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سیر کرائی رات کو، لیکن پھر اگر لیلن کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ جب ایک مرتبہ اسراء فرما دیا، لیلن کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں لیلن کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لیلن کے اوپر جو تنوین ہے نا، دو زبریں ہیں، یہ دراصل قلت کو ظاہر کر رہی ہیں، یعنی لیلن رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ یہاں پر ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تقریریں تو بہت پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، سنتے رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب نکلے گھر سے تو
جب واپس آئے تو اس وقت بستر گرم تھا اور جیسے کنڈی ابھی ہل رہی تھی ویسے کہ ویسے ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ روایت پیش کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، بالکل ضعیف سے ضعیف درجے کی یہ روایت ہے۔ اور دوسرا مفسرین یہ بھی قول پیش کرتے ہیں کہ لیلان راتوں رات، ظاہر سی بات ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک بہت زیادہ سفر ہے، تو کیسے ایک چھوٹے سے عرصے میں ہو سکتا ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے نظام کو جامد کر دیا، بالکل منجمد کر دیا، روک دیا، کہ جہاں پر ظاہر سی بات ہے ٹائم اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے دن رات کا یہ بدلنا اور موسموں کا اور یہ سارا اللہ نے روک دیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں کئی سالوں تک، کئی سینکڑوں سالوں تک گئے اور سیر کی، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان وغیرہ دیکھے اور پھر واپس آئے۔ ایک یہ مفسرین کا قول ہے، لیکن جو دوسرا سب سے قوی قول ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، جب لفظ سبحان آ گیا، لفظ سبحان کا استعمال ہی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی عجوبہ ہو، جو بات ماننے میں نہ آئے، جو بڑی تھوڑی عجیب سی بات ہو، وہاں پر لفظ سبحان کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لوگوں یہ ہو تو نہیں سکتا، بہت مشکل کام ہے، یہ عقل میں ذہن میں تو نہیں آتا، تمہاری فہم و فراست سے، عقل سے تو یہ معاملہ بالا تار ہے، لیکن یاد رکھنا یہ معاملہ دراصل پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ واقعہ معراج کروایا ہے۔ معراج اللہ نے اپنی قدرت سے کروایا ہے، اور اسی پر اللہ نے فرمایا سبحان الذی، وہ پاک ہے ذات، وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ اسبابوں کی محتاج نہیں بلکہ وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ خیر بہرحال پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو، 1,25,000 نبیوں کو اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی۔ اور اب یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے دوسرے وہ ساتھی بھائی کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اسی جسد انصری کے ساتھ ماء الروح زندہ ہوتے ہیں، یہ جو قبر ہے مٹی والی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو پھر مسجد اقصیٰ، جس کو مسجد ایلیا بھی کہا جاتا ہے اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور یروشلم کی مسجد بھی کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ہوں، تو اس کے اندر جو انبیاء تھے وہ کون تھے؟ اگر وہ قبروں کے اندر موجود ہیں تو اس کے اندر جو انبیاء تھے وہ کون تھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے دراصل یہ ایک برزخ کا معاملہ تھا، اور اللہ نے انبیاء کے روحوں کو مثالی جسموں کے ساتھ ایک عارضی طور پر اجسام دے کر بھیجا تھا۔ اللہ نے جو انبیاء سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکمہ، کہ اگر میرا پیغمبر تم میں آ جائے، تمہاری نبوت اور رسالت چل رہی ہو، تمہاری شریعت اور کتاب چل رہی ہو، لیکن میرا آخر الزمان نبی آ جائے تو اس وقت تم نے اپنی نبوت، رسالت اور شریعت کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ، اس کی نصرت بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اسی وعدے کی تائید کے لیے اللہ نے اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کی امامت کروائی آپ علیہ السلام سے، تاکہ اس وعدے کی تائید بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے جو سفر سٹارٹ ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے معراج کا۔ یہاں تک جو سفر تھا اس کو کہا جاتا ہے اسراء۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء۔ اس سے اوپر کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سیڑھی کے، چڑھنے کے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا وہاں پر ایک پھر زینہ منگوایا گیا سونے کا، اور وہاں سے پیغمبر علیہ السلام اوپر چڑھے، اور جب اوپر چڑھے پہلے آسمان پر، یہاں پر بھی ایک افسانہ پیش کیا جاتا ہے، کہانی پیش کی جاتی ہے جس کا کوئی حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکاتے ہیں، اور اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے دروازے پر؟ تو آواز آتی ہے آنند جبریل، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ اکیلا ہے یا ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو آگے سے حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ ساتھ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے نہیں، بلائے گئے ہیں۔
تو آگے سے آواز آنے لگ جائے مرحبا مرحبا مرحبا۔ بہرحال مرحبا تو انہوں نے استقبال تو کیا ہوگا، جو ایک آپ علیہ السلام کی شان تھی، لیکن یہ اس کو ایک کہانی کے طور پر بنا کے پیش کرنا، ایک اس کا نقشہ کھینچنا، یہ کسی روایت کے اندر نہیں ملتا۔ پھر آپ علیہ السلام کی وہاں پر نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں پہلے آسمان پر، دوسرے حضرت آدم سے، حضرت ہارون سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت یحییٰ سے، حضرت ادریس سے، ان انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، انبیاء تو مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، نماز آپ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے پڑھی ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ جو آپ علیہ السلام سے پہلے آسمانوں پر موجود تھے؟ سوال ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں انہوں نے جماعت کروائی، انبیاء کی امامت کی، اس کے بعد آسمانوں کی طرف چڑھے، آگے انبیاء موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ انبیاء سارے کے سارے اپنی قبروں میں روح مال جسد زندہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں جواب ہے کہ انبیاء کو دراصل حیات حاصل ہے، لیکن وہ قبر والی نہیں بلکہ برزخ والی حیات حاصل ہے، جو جنت الفردوس والی ہے، آسمانوں والی ہے۔ اب وہاں پر انبیاء کی کیا تھی؟ روحیں تھی مثالی اجسام کے ساتھ، اور ان سے آپ علیہ السلام نے ملاقات کی۔ خیر بہرحال چلتے گئے، ملاقاتیں کرتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، اور منتہا کا مطلب ہے انتہا، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں تک معراج جو پہلا حصہ ہے اسراء کا، جو سیر کا، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ قرآن مقدس کے اندر آیا ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ اگر جو اس کا انکار کرتے ہیں، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات آپ علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کر کے گئے، رات ایک چھوٹے سے حصے میں ہو ہی نہیں سکتا، مانتے ہی نہیں ہیں، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگلا جو حصہ ہے، جو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، یہ تواتر سے ثابت ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اب جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہوگا، لیکن جو تعویل کرتا ہے نہیں اس کا یہ مطلب ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ کم از کم کافر نہیں تو گمراہ ضرور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ گمراہ ضرور ہے، تعویل کرنے والا، انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر علیہ السلام اور واقع جو معراج ہے وہ ثابت بھی یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک۔ یہ جو اوپر کا ہے کہ حضرت جبریل امین رک گئے، نبی اوپر چڑھتے گئے، تو جبریل سے پوچھا کہ جبریل تم کیوں رک گئے ہو؟ تو کہا کہ یہاں تک اجازت تھی، اس سے اوپر اگر چڑھے تو میرے پر جل کر راگ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور یہ بھی ایک افسانہ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ واقعہ سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق پھوٹ کر رونے لگے، اور پوچھا گیا کہ ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ تو جبریل تھا، نوریوں کا سردار تھا، وہ آپ کو چھوڑ گیا وہاں پر، لیکن اللہ کی قسم اگر میں ہوتا تو جل کر راگ ہو جاتا، کبھی بھی چھوڑتا نہ۔ یہ بے کہانی ہے، افسانہ ہے، کوئی حقیقت سے اس کا تعلق، کوئی روایت نہیں ملتی، کیا ہے؟ کہانی ہے۔ اور اس کے بعد سیریں کروائے گی جنت کی، جہنم کی، وہاں پر پیغمبر علیہ السلام کو جنتی محل دکھائے گئے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عمر میں نے تیرا محل بھی دیکھا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کو جہنم دکھائی جاتی ہے، جہنم کے اندر جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں۔ اور ایک قوم کے پاس سے آپ علیہ السلام گزرتے ہیں، اور آگ کی کینچی سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بڑے بڑے جبے کبے پہن کر تقریریں تو کیا کرتے تھے، واعظ تو کیا کرتے تھے، خطاب تو کیا کرتے تھے، عوام کو قرآن تو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، لوگوں کو تو کہتے تھے کہ یہ نہ کرو، اس سے بچ جاؤ، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، لوگوں کو تو بتاتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، خود تقریر کے بعد نماز تک نہیں پڑھتے، خود حرام ہے لیکن دبا کے کھاتے رہے ہیں، خود کا عمل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی؟ وہ قیامت والے دن ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام آگے ایک قوم کے پاس گزرتے ہیں،
ان کے بڑے بڑے پیٹ ہوتے ہیں، کمرے جتنا ان کا پیٹ ہوتا ہے، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہوں گے اور وہ صاف نظر آ رہے ہوں گے۔ حضرت جبریل امین کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، آج تو ان کی مجبوری گزر گئی، سود لے کر بینک سے یا کسی ساتھی سے سود لے کر مجبوری گزر گئی، لیکن قیامت والے دن ان کا کیا بنے گا؟ اور پھر آپ علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہوتا ہے، کہ بھاری پتھر ایک فرشتہ اٹھا کر لاتا ہے، ان کے سر کو نیچے رکھا جاتا ہے اور وہ بھاری پتھر اوپر سے مارتا ہے، ان کا سر بالکل کچلا جاتا ہے، بالکل کیما ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر سستی کیا کرتے تھے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی ٹائم کے اوپر پڑھ لی، کبھی وقت گزر گیا تو پڑھ لی، کبھی قضا کر لی، کبھی ادا کر لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر سستی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام پھر آگے گزرتے ہیں، آگے ایک قوم ہوتی ہے جن کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں، تانبے کے ناخن ہوتے ہیں، اور وہ اپنے چہروں کو ایسے نوچ رہے ہوں گے، زخمی کر رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام پوچھیں گے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو کسی بھائی کی کوئی عیب والی بات ملتی تو دوسرے کے سامنے جا کر بیان کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور دوسری ان کی حرکت یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ لوگوں کی عزتوں کے حفاظت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے عیبوں کو آگے بتایا کرتے تھے کہ بھائی یہ فلاں بندے کے اندر یہ عیب ہے، یہ بندہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ سود کھانے والا، یہ وغیرہ لوگوں کے، حالانکہ عیوب کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن یہ لوگ آگے بتاتے تھے، ان کی بھی یہ سزا ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے منکروں کے پاس سے جب آپ علیہ السلام کا گزر ہوگا، تو ایک قوم کے پاس سے جب آپ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شرمگاہیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ چیتھڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، آگے بھی پیچھے بھی چیتھڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، تو ان کو آج اس کی سزا مل رہی ہے۔ ذرا تصور کریں آپ علیہ السلام نے جب یہ سزاؤں کا بیان کیا ہوگا تو امت کے اوپر کیا عالم ہوگا۔ اور یہ جتنا بھی واقعہ ہے، جتنا بھی معاملہ ہے، یہ سارا کا سارا عذاب قبر کا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عذاب قبر سمجھ نہیں آ رہی، عذاب قبر کا معاملہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ برزخی معاملہ ہوتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کوئی مثال، کوئی اس کو بیان کیا جائے، ایکسپلین کیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بیان تھا اور آپ علیہ السلام کا یہ جو بتانا تھا کہ یہ جو جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، عذاب ہو رہے ہیں، قیامت سے پہلے پہلے کے، اور یہ سارے عذاب قبر کے معاملات ہیں۔ اور جو آپ علیہ السلام کو جو انعامات ملے ہیں ان میں سے نماز کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور جو آخری سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں وہ بھی آسمانوں پر اتری۔ یہ 3 آیتیں واحد آیتیں ہیں جو آسمانوں کے اوپر اتری، باقی جتنی بھی آیات ہیں قرآن مقدس کی وہ زمین کے اوپر جبریل اوپر سے نیچے لے کر آتا رہا ہے، لیکن یہ واحد آیتیں ہیں جو آپ علیہ السلام نیچے سے اوپر گئے تھے لینے کے لیے۔ اور دوسری نماز والا انعام جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، جتنی بھی عبادتیں ہیں آسمانوں سے نیچے اترتی رہی ہیں، لیکن نماز واحد عبادت ہے جو نیچے سے اوپر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ السلام کا اس کے بارے میں فرمان بھی ہے نماز کے بارے میں، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔